ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ایک بہت بڑے عالم سعودی عرب کے بہت بڑے عالم شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں وہ اس زمانے کے وہ ابن تیمیہ تھے، بڑی کتابیں ہیں ان کی، اور فقیہ، بڑے فقیہ تھے، وہ بڑے مدبر تھے. ان سے کسی نے سوال کیا اس سلسلے میں 15ویں شعبان کے روزے کے سلسلے میں، اور 15ویں شعبان کی رات کو قیام اللیل کے سلسلے میں، اور اسی رات کو پھر مخصوص کھانا بنانے کے سلسلے میں. تو انہوں نے کلیئر جواب دیا کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. صرف 15ویں شعبان کو روزہ رکھیں، صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، الا یہ کہ آپ پہلے سے روزہ رکھتے ہوں تو وہ بھی دن آ جائے تو وہ روزہ رکھیے. اور رات کے وقت روزہ رکھنی ہے، قیام اللیل کرنے کے سلسلے میں کوئی روایت صحیح نہیں. اور اس رات کو کھانا مخصوص کھانا بنا کر غریبوں میں بانٹنے کے سلسلے میں بھی کوئی روایت صحیح روایت ملتی. ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو، یہ کتاب مبین ہے، یہ واضح کتاب ہے، ہم نے اس کو اتارا کس میں؟ فی لیلۃ مبارکۃ، مبارک رات میں اتارا. اب یہ مبارک رات کون ہے؟ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ مبارک رات کون ہے. سورہ قدر آپ کو یاد ہوگی، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات میں یعنی شب قدر میں اتارا. کس کو اتارا؟ قرآن کو اتارا. یہ وہی رات ہے، اور اپنی طرف سے لوگ لا کر اس کو لیلۃ مبارکہ اور اسی کو شب برات کہہ دیا کہ یہ برات کی رات ہے. ہاں، گناہوں سے برات کی رات ہے، اس طرح سے کہہ دیا. کہاں؟ یہ نہیں ہے، بلکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ مکمل سورہ قدر جو ہے یہ اسی رات کے سلسلے میں ہے. تو اس رات میں قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یعنی عرش سے آسمان دنیا پر اتار دیا تھا، اور وہاں سے مسلسل 23 سال کی مدت میں قرآن کو اتارا. اور یہی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو مبارک مہینہ وہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. تو یہ شعبان کا مہینہ میں آپ داخل ہو جائیں گے قرآن اتارنے؟ شعبان کے مہینے میں یہ واقعہ پیش نہیں آیا ہے. لہذا اس چیز کو بیان کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے. لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے. صحابہ کرام متفق ہیں اس پر، مفسرین متفق ہیں اس بات پر کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر ہے. اب اور آئیے، بخاری کی ایک روایت آتی ہے، مسلم شریف کی ایک روایت آتی ہے جس میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اس روایت کو. اور اس روایت کو بیان کرتے ہوئے اس میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ان سے، حل صمت من سرر شعبان، کیا تم نے روزہ رکھا شعبان کے سرر حصے میں؟ تو اس میں کہ اللہ ما صمت، قال صم یومین اذا افطرت رمضان، جب رمضان مہینہ گزر جائے تو 2 دن روزہ ضرور رکھ لو. ایک کتاب آتی ہے خطبات توحید، پہلے زمانے میں علماء اس کتاب کو دیکھ کر خطبے دیا کرتے تھے، خطبات توحید. اس میں اس حدیث کو ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد جو سرر کا حصہ ہے، تو سرر کے حصے کو انہوں نے کہا کہ درمیان. سرہ کا لفظ آتا ہے باڈی کے درمیان والا حصہ جس کو ناف بولتے ہیں اس کو سرہ، اور سرہ سے اس کو سرر کہہ دیا، سرہ کی جمع سرر کہہ دیا. اور اس وہی مفہوم بیان کر دیا مولوی صاحب نے، مصنف نے جس نے لکھا،
کہا کہ رمضان کے درمیان میں بیچ والا حصہ کا روزہ وہ 15واں روزہ ہے. یہ اسے ثابت ہوتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے, اس کو نہیں رکھا تھا حضرت عمران بن حسین نے, تو ان سے دوبارہ کہا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان جب پورا ہو جائے تو وہ 2 روزے رکھ لینا. تو اسی ملا کر فٹ کرتے ہیں کہ 14 اور 15 رمضان. غلط ہے دوستو. صحیح روایت کا معنی وہ مفہوم غلط بیان کرنے کی وجہ سے یہ 15ویں شعبان کے روزہ لوگوں میں مشہور ہو گیا, غلط طور پر اس کا معنی مفہوم بیان کیا گیا. علامہ مازری رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفاظ حدیث کو بیان کرنے کے بہت بڑے لغوی تھے, انہوں نے سرر کے لفظ کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے جو مسلم شریف کی شرح ہے, امام نووی کی شرح, اس میں یہ ذکر کیا کہ سرر سر سے ہے, سرہ سے نہیں. سر کہتے ہیں چھپے رہنا, اور چاند چھپا رہتا ہے جس کو اماؤس کی رات ہم لوگ اردو یا ہندی میں بولتے ہیں. اماؤس کی رات جس رات میں چاند چھپا رہتا ہے, اور وہ آخر 28 29 یا 29 30 کی رات ہوتی ہے, تو اس میں چاند چھپا ہوا رہتا ہے. اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی عادت تھی کہ ہر مہینے کے آخری 2 دنوں میں وہ روزہ رکھا کرتے تھے. ہر مہینے کے آخری 2 دنوں میں وہ روزہ رکھا کرتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, سنن ابن ماجہ کی ایک صحیح روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین, تم میں سے کوئی بھی روزہ رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے نہ رکھے, جس کو یوم الشک کا روزہ کہتے ہیں, کہ شک کے دن کا روزہ. شک شبہ ہے آپ کو کہ پتہ نہیں چاند نکلا ہے یا نہیں, خبر تو ہم کو تحقیقی خبر ملی نہیں ہے, نہ امارت شریعہ سے ملی ہے, نہ رویت ہلال کمیٹی سے ملی, نہ کہیں سے ملی ہے, نہ امارت اہل حدیث سے ملی, کہیں سے ہم کو تو تحقیقی خبر ملی نہیں ہے چاند دیکھنے کی. لیکن پھر بھی ہم نے تو کیلنڈر میں دیکھا تھا کہ اس طرح سے لکھا ہے, آپ نے شک کے دن روزہ رکھا, تو اس روزے کو رکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حضرت عمران بن حسین روزہ رکھا کرتے تھے, ان کی عادت تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان ہی میں, رمضان کے درمیان ہی میں پوچھ لیا, حل سمت من سرر شعبان, تو شعبان کے آخری حصے میں جو تم, ہر مہینے کے آخری حصے میں جو تم روزہ رکھا کرتے تھے, تو یہ شعبان کے آخری حصے میں رکھے؟ کہا کہ نہیں. کہا سم یومین اذا افطرت من رمضان, رمضان ختم ہو جائے تو 2 دن رکھ لینا. یعنی تمہاری عادت تھی, عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عادت تھی کہ ہر مہینے کے آخر کے 2 روزے جو اماؤس رات کے روزے ہوا کرتے تھے وہ رکھا کرتے تھے. تو ان کے لیے خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. یہاں 15ویں شعبان کا کہیں ذکر نہیں آتا ہے, لہٰذا ہم کو یہ معلوم ہوا کہ شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان کو فکس کر کے روزہ رکھنے کے سلسلے میں کوئی صحیح صریح دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی نہیں ہے.